لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد نسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخلا صدقا وَأَخْرِجَنِي مُخْرِجَ صِدْقًا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا درود پڑھیں بابا جو بلا دیکھیں حضرات مجلس کے بعد اوپر شفیع بھائی کے بچے سب کا بنیں گے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں حضرات کرام عزت اور بزرگان قوم ملت دیکھیں جس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا گیا یہ قرآن مجید کی ایک دعا ہے کہ جس کو کائنات کا رسول رحمت العالمین سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اپنی زبان مبارک پر جاری کر رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقًا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یعنی میرے اللہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ اور نکال سچائی سے اور اپنی بارگاہ سے اپنے گھر سے ایک سلطان عطا فرما ایک مددگار عطا فرما ایک ناصر عطا فرما تو یہ سرکار انبیاء پیغمبر اسلام کی ایک دعا ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے تو کیا پیغمبر اسلام سے پہلے بھی کیا کسی نبی نے کوئی دعا کی ہے کوئی تمنا کی ہے تو ہم نے نبیوں کی حیات طیبہ کو پڑھنا شروع کیا حضرت آدم اس زمین کے اوپر آئے اور حضرت آدم کے ہاں دو فرزند پیدا ہوئے ایک کا نام تھا حابیل دوسرے کا نام تھا قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا حضرت حابیل کو شہید کر دیا جب اس کی خبر حضرت آدم کو ہوئی کہ قابیل نے میرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا تو جناب آدم کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی ایک آرزو پیدا ہوئی کہ حابیل میرا نیک بندہ تھا حابیل میرا نیک بیٹا تھا حابیل میرے نام کو زندہ رکھ سکتا تھا حابیل میرے دین کو زندہ رکھ سکتا تھا چونکہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اب حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی تمنا اپنی آرزو خالق کائنات کی بارگاہ میں رکھی پروردگار بھیج دے کوئی ایسا بیٹا جو میرے نام کو باقی رکھے میرے دین کو باقی رکھے حضرت آدم کے ہاں جناب شیش کا نزول ہوا جناب شیش حضرت آدم کے ہاں پیدا ہوئے تو کیا تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا نہیں حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں پروردگار میں تیرا گھر بنا بیٹھا میں تیرا گھر سجا بیٹھا پروردگار میں تیرا گھر بنا بیٹھا میں تیرا گھر سجا بیٹھا آواز قدرت آئی اور حضرت آواز قدرت آئی ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری نسل میں بھی باقی رکھے گا خالق کائنات کی آواز آئی ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا تو ابراہیم نے تمنا کی خالق کائنات نے امام بنا دیا تو کیا تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا نہیں جناب سلیمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ اب سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو خالق کائنات نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا فرما دی اور عطا فرمانے کے بعد کہا عطا فرما دی تو کیا تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا نہیں جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جانے لگے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں پروردگار میں کوہ طور پہ جا تو رہا ہوں لہذا میرے خاندان میں سے میرے قبیلے میں سے میرا کسی کو جانشین بنا کسی کو نائب بنا خالق کائنات نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کا جانشین بنا دیا
تو حضرت آدم نے تمنا کی جناب شیش پیدا ہوئے، جناب ابراہیم نے تمنا کی لوگوں کا امام بنے، جناب سلیمان نے تمنا کی تو جناب سلیمان نے تمنا کی تو حکومت مل گئی، جناب موسیٰ نے تمنا کی تو جناب موسیٰ نے تمنا کی تو جانشین جناب ہارون بن گئے، تو کیا تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، 13 رجب کی رات کو ایک طاہرہ بی بی چلی، ایک پاکیزہ بی بی چلی، ایک مقدس بی بی چلی اور اپنے بدن اقدس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، اور مس کرنے کے بعد جناب مولا کائنات کی ولادت ہو گئی۔ تو پیغمبر اسلام کی تمنا 13 رجب کو خانہ کعبہ سے ظاہر ہوئی، تو کیا تمناؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ علی کہ جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، فاتح خیبر و خندق بنا، علی نے کوئی تمنا نہیں کی، قاتل مرحب و انتر بنے، علی نے تمنا نہیں کی، مرحب کو مارا، علی نے تمنا نہیں کی، انتر کو پچھاڑا، علی نے تمنا نہیں کی، خیبر کو کھڑا، علی نے تمنا نہیں کی، شوہر بطول بنے، علی نے تمنا نہیں کری، نفس رسول بنے، علی نے تمنا نہیں کی۔ ارے وہ علی کہ جس نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، وہ بھی نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر ارے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ آج ہی جو آگے آپ کے آنکھوں میں آنسو، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ غازی ابو الفضل عباس کو مولا کائنات نے کربلا کے لیے مانگا تھا نا۔ اب سنیں، غازی ابو الفضل عباس کا بچپنا ہے، مدینے میں مولا امام حسین نے غازی ابو الفضل عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بھیا عباس ہمیں پیاس لگی ہے، پانی لے کر آؤ۔ بچپنا ہے غازی ابو الفضل عباس کا۔ مولا حسین نے کہا، بھیا ہمیں پیاس لگی ہے، پانی لے کر آؤ۔ غازی ابو الفضل عباس نے ایک کوزے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس میں پانی کو لیا۔ ارے کچھ پانی غازی کے اوپر گرا، کچھ پانی زمین پہ گرا، کچھ کوزے میں رہا، لا کر آ کر حسین کو دیا۔ امام حسین کی بارگاہ میں جیسے غازی نے کوزہ پیش کیا، ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غازی نے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہا، مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ امام فرماتے ہیں، بھیا عباس ارے تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ارے آج میں نے تمہیں بلایا، ارے تم دوڑ کر پانی لے آئے، ایک وقت وہ آئے گا، ارے میں بلاتا رہوں گا اور تم نہ ہوئے۔ اے بھیا عباس، ایک وقت وہ آئے گا، میں بلاتا رہوں گا اور تم نہ ہوگے۔ غازی ابو الفضل عباس نے سوچا، ارے ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ مولا بلائے اور میں آواز پہ لبیک نہ کہوں، ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ لیکن بچپنا تھا نا، غازی نے ذہن میں سوال پیدا ہوا، ارے ہو سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور غازی مولا بلائے اور میں آواز پہ لبیک نہ کہہ سکوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور مولا بلائے اور میں آواز پہ لبیک نہ کہہ سکوں؟ غازی ابو الفضل عباس نے رات کو سونا چھوڑ دیا۔ غازی ابو الفضل عباس نے رات کو سونا چھوڑ دیا۔ ارے غازی نہ رات کو سوتے ہیں، غازی نہ دن میں سوتے ہیں۔ جب کئی راتیں ہو گئی نا تو جناب فضا نے غازی ابو الفضل عباس کے چہرے کو دیکھا، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہے۔ آقا جناب زینب سے فرماتی ہے، اے شہزادی ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بھائی عباس ارے نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے، اے فضا ذرا میرے بھائی عباس کو بلاؤ، میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ مولا عباس کو بلایا گیا۔ غازی ابو الفضل عباس ارے جناب زینب کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، قدموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ شہزادی فرماتی ہے، اے بھیا ارے اپنا چہرہ تو اٹھاؤ، اے بھیا ارے چہرہ تو اٹھاؤ۔ غازی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، شہزادی ارے آپ آقازادی ہو، میں غلام ہوں، میری اتنی جرأت کہاں کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ سکوں؟ غازی تو شہزادی آپ آقازادی
شہزادی ہو، میں آپ کا غلام ہوں، غلام کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ شہزادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے اے بھیا ارے میں بہن بن کر حکم دیتی ہوں میری آنکھوں کی طرف دے۔ اب جو غازی نے دیکھا ارے چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا ارے میں نے سنا ہے کہ تم نہ رات کو سوتے ہو ارے نہ دن کو سوتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ غازی فرماتے ہیں شہزادی ارے مولا نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کر چلا گیا۔ غازی نے مولا نے فرمایا اے بھیا ارے آج میں نے تمہیں سے پانی مانگا، تم چلے آئے، ایک وقت وہ آئے گا ارے میں بلاتا رہوں گا اور تم اے بھیا ایک وقت وہ آئے گا میں بلاتا رہوں گا اور تم رہو گے۔ بھیا آپ کیا سمجھے شہزادی ہو سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور مولا آواز دے میں لبیک نہ کہہ سکوں۔ شہزادی نے غازی کی باہوں میں باہیں ڈال کے فرمایا بھیا ارے وہ وقت بہت دور ہے۔ سنیں گے بھیا وہ وقت بہت دور ہے۔ کتنی مرتبہ غازی ابوالفضل عباس کو جلال آیا، پہلی مرتبہ مولا کائنات کے جنازے پہ جلال آیا تھا کہ جب ابن ملجم نے مولا کائنات کے ضربت ماری تھی تو غازی کو جلال آیا تھا۔ امام حسین نے یہ کہہ کے روک دیا تھا بھیا ارے کربلا دور ہے۔ دوسری مرتبہ امام حسن کے جنازے پہ جلال آیا تھا تو امام حسین نے یہ کہہ کے روکا تھا بھیا ارے کربلا دور ہے۔ ارے تیسری مرتبہ ولید کے دربار میں جلال آیا تھا، یہ کہہ کے روکا تھا بھیا ارے کربلا دور ہے۔ ارے چوتھی مرتبہ ارے جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو یہ کہہ کے روکا تھا بھیا ارے کربلا دور ہے۔ ارے 2 محرم کو امام حسین جیسے ہی کربلا میں آئے ہیں نا اور عمر سعد کا سپاہی آ کر غازی ابوالفضل عباس سے کہتا ہے ابا ارے خیمے دنیا سے ہٹا لو، اب غازی کو جلال آیا، اب حسین ارے کیا کہہ کے روکے؟ آقا حسین اب کیا کہہ کے روکے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا اکبر ارے جا کر چچا سے کہو کہ تمہیں زینب نے بلایا ہے، جا کر چچا سے کہو کہ تمہیں بی بی اماں نے بلایا ہے۔ جناب علی اکبر غازی ابوالفضل عباس کے نزدیک آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا اے چچا آپ کو بی بی اماں نے خیمے میں بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے اگر آپ نے جانے میں دیری کی تو بی بی اماں خیمے سے نکل آئے گی۔ تو ایک روایت سن لیجئے، شہادت نہیں پڑھنی ہے مجھے، ایک روایت سن لیجئے۔ ارے جب 2 محرم کو ارے کربلا میں پہنچے تھے نا، ایک مرتبہ ارے 10 محرم کو جناب سکینہ جناب لبابہ کے خیمے میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے چچی اے چچی ارے تھوڑا پانی مل جائے گا؟ اے چچی کہ آپ کے خیمے میں تھوڑا پانی ہے؟ جناب لبابہ کہتی ہے بیٹا سکینہ ارے خیمے میں پانی تو نہیں ہے۔ تو جناب سکینہ فرماتی ہے اے چچی آپ چچا سے کہیے کہ وہ پانی کا انتظام کرے، ارے میرا اصغر پیاسا ہے۔ چچی آپ چچا سے کہیے کہ وہ پانی کا انتظام کرے، میرا اصغر مرنے والا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ جناب سکینہ چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد جناب سکینہ پھر آئی، آنے کے بعد کہتی ہے چچی ارے آپ چچا سے کہیے کہ وہ پانی کا انتظام کرے۔ ارے ایک مرتبہ جناب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ چلی گئی، لیکن جیسے ہی تیسری مرتبہ جناب سکینہ جناب لبابہ کے خیمے میں آئی ہے نا، ایک مرتبہ جناب
लबाबा ने जनाब सकीना को आटा दे फौरन मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जनाब सकीना खड़ी रही, जनाब लबाबा नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। नमाज पढ़ते पढ़ते जब तस्बीह पढ़ते पढ़ते जनाब लबाबा ने अरे निगाहें घुमा के देखा तो क्या देखा, अरे सकीना एक पाँव उठाती है, एक पाँव रखती है और परवरदिगार हाथों को बुलंद करके कहती है, परवरदिगार कोई मुझसे जैसे यतीम न हो, इसलिए कि चची मेरी बात नहीं सुनते, चची मेरी बात नहीं सुनती। एक मरतबा जनाब सकीना चली गई, एक मरतबा जनाब लबाबा ने जनाब फजल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अरे जाओ जाकर अपने दादा को बुला कर लाओ। जनाब गाजी अब्दुल फजल अब्बास को बुला कर लाए तो क्या देखते हैं कि जनाब लबाबा ने सामान सफर बांध रखा है, सामान सफर बांध रखा है। गाजी को हटा दे फौरन कहती है, ए फजल के बाबा, अरे मुझे नजफ छोड़ा, मुझे नजफ छोड़ा, मुझे नजफ छोड़ा। गाजी फरमाते हैं, लबाबा अरे क्या तू ज़ैनब से ज्यादा थक गई, क्या तू कुलसूम से ज्यादा थक गई, क्या तू रुकैया से ज्यादा थक गई। जनाब लबाबा फरमाती है, ए फजल के बाबा, अरे जो मजबूरी मेरे साथ है वो न ज़ैनब के साथ है। फजल के बाबा, अरे जो मजबूरी मेरे साथ है वो न ज़ैनब के साथ है, न कुलसूम के साथ है, न रुकैया के साथ है। लबाबा तुम्हारे साथ क्या मजबूरी है? जनाब लबाबा फरमाती है, ए फजल के बाबा, हम सादात के इस बयाबान जंगल में अरे 36 खेमे हैं और हर खेमे में सकीना एक हम सादात के इस बयाबान जंगल में अरे 36 खेमे हैं और हर खेमे में सकीना एक मरतबा गई है। मेरे खेमे में सकीना 36 मेरे खेमे में अरे सकीना 36 मरतबा आई है और आने का अंदाज क्या होता है? हाथ में खाली खोजा होता है, अरे सर पे चादर नहीं होती। आकर कहती है, चची मेरा असगर मानने वाला, सुन लीजिए, चची मेरा असगर मरने वाला है, मेरा असगर मरने वाला है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि जनाब सकीना अरे खेमे में दाखिल हुई। आकर कहती है, चचा अरे मेरा असगर प्यासा है, मेरा असगर मरने वाला। चचा आप पानी का इंतजाम कीजिए। गाजी अब्दुल फजल अब्बास कहते हैं, ए बेटा सकीना तुम्हारे बाबा इजाजत नहीं देते। अरे चचा अगर मैं इजाजत दिलाऊं तो क्या आप पानी का इंतजाम करेंगे? हाँ बेटा सकीना अरे कोशिश करता हूँ। एक मरतबा जनाब सकीना लेकर गाजी अब्दुल फजल अब्बास को मौला हुसैन के पास आई और आकर कहती है, बाबा अरे मेरे कुछ हक है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, बाबा मेरे कुछ हक है, मैं उन हक का वास्ता देती हूँ, मेरे चचा को इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन फरमाते हैं, बेटा सकीना अरे तुम्हारे क्या हक है? जनाब सकीना फरमाती है, बाबा अरे सबसे पहला हक ये है कि मैं आपकी बेटी हूँ। बाबा पहला हक ये है कि मैं आपकी बेटी हूँ। दूसरा हक ये है कि मैं थोड़ी देर में अरे यतीम मैं थोड़ी देर में अरे यतीम होने वाली हूँ। और तीसरा हक ये है कि मेरा भैया असगर प्यासा है और वो मरने वाला है। इमाम फरमाते हैं, बेटा सकीना अरे तुम इजाजत दिला तो रही हो, लेकिन मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा भैया असगर अरे कितने साल का है? जनाब सकीना फरमाती है, बाबा साल का नहीं है, अरे 6 महीने का है, अरे 6 महीने का है। अरे बेटा सकीना मुझे इतना बताओ कि मेरा भाई अब्बास